سر آپ کے ایک بھائی دانیال عزیز صاحب ذرا ناراض دکھائی دے رہے ہیں، سنائی دے رہے ہیں، کھل کر غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پہلے احسن اقبال صاحب کی کارکردگی میں انہوں نے بات کی، اس کے بعد پھر پارٹی نے سنا جب نوٹس بھیجا تو اس میں بھی انہوں نے جو بات کی اپنی بات پہ قائم رہے، اور اس کے بعد چلیں انہوں نے بات کی پھر محمد زبیر صاحب جو کہ باقاعدہ نوٹیفائڈ ترجمان کہہ دوں پارٹی کے رہے، انہوں نے پھر یہ بات کر دی، انہوں نے بھی وضاحت کر دی، دانیال عزیز والی بات وہ کر رہے ہیں، یہ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں میں وہ بلکہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ خوراک کی جو مہنگائی، یہ ہر کیس کو آپ علیحدہ علیحدہ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلے ہم کس کیس کی بات کرنے جا دانیال عزیز صاحب کی، ٹھیک ہے، میرا بھائی ہے وہ، میرا ٹھیک ہے دوست ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جو انہوں نے میں خود کیونکہ اس ڈویژن کا انچارج رہا ہوں ابھی ریسنٹلی، یہ جو ٹکٹس والا ایشو تھا نا، پورے ڈویژن کا مجھے میاں نواز شریف صاحب نے انچارج بنایا تھا۔ میں ادھر گیا تھا انٹرویوز کرنے کے لیے، اور میں نے انہیں فون کر کے کہا کہ آپ اپنے ایم پی ایس کے نام دے دیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو ایم پی ایس کے نام نہیں دینے، میں لیڈرشپ سے بات کر کے بتاؤں گا۔ تو میں نے وہاں پہ لکھ دیا کہ ان کو نام دے دینے چاہیے تھے، وہ ذرا ایموشنل آدمی ہیں اور اچھے انسان ہیں، دل سے اچھے انسان ہیں۔ ایموشنل آپ کی دانیال عزیز صاحب کو کہہ رہے ہیں، لیکن دل کے اچھے نہیں، دیکھیں نا انہوں نے جو گفتگو کی، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا پارٹی نے، اور ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نا، میں پھر آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، کل میں بھی ناراض ہو سکتا ہوں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیں پھر وہ طریقہ کار اپنانا پڑے گا، یا ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں، یہ درمیان والی بات نہیں کرنی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دم آپ نے فائر کھول دیے، آپ نے کہا مہنگائی بھی اپنا اس کی وجہ سے ہوئی، پھر کسی خاتون کا نام لے کے کہہ دیا کہ اس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ میرے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پارٹی کے ڈسپلن کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پارٹی لیڈرشپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یا کھڑے ہو کے کہہ دیں بھائی جان ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات کرتا ہوں۔ اور دنیا کے کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں فرض کیا میں اپنی بات کرتا ہوں، میں جاتا ہوں کسی ایسی، میں اللہ نہ کرے وہ دن آ جائے تو میں کیا کروں گا، میں جا کے اپنے بچوں کے لیے رزق کماؤں گا، ٹھیک ہے جی، میں جا کے ایکسرسائز کروں گا، یہ 24 گھنٹے کی نوکری سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ آپ ایک شخص سے وعدہ کرتے ہیں تو میرے جیسا شخص تو جب دوبارہ اس کے سامنے جاتا ہے تو اس سے پہلے مجھے اس کام کو حل کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چیٹ کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اچھا سر، یہ جو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ اختلاف کریں، اور انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ لوگوں کو اختلاف ہوگا کہ ہم ورکرز ہیں، ہماری اتنی قربانیاں، ہم اتنی دیر سے ساتھ ہیں، ہم نے دھوپ چھاؤں میں ساتھ دیا اور اب کوئی اور آ کے ہماری جگہ لے لے، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ہیومن سائیکی ہے۔ اچھا، عامر کیانی صاحب کو کینٹ میں اگر میں بات کروں اور علیم خان صاحب لاہور میں، ان کا سٹیٹس کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ جو میری اگر رائے پوچھی جائے گی، مجھ سے اپنی رائے کسی نے پوچھی نہیں ہے ٹھیک ہے پارٹی کے اندر، ٹھیک ہے، مجھ سے جب رائے پوچھی جائے گی تو میں تو یہ کہوں گا کہ استحکام پاکستان کو تو ہم ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آلریڈی کینڈیڈیٹس ہیں، ایک دوسرا وہ جو کمٹمنٹ ہے آپ کی چل رہی ہے، وہ کمٹمنٹ بھی آپ نے آنر کرنی ہے نا، جو پہلے آپ نے کی ہے۔ تو اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر گنجائش نہیں ہے، ہماری پارٹی کے اندر کسی کو ایڈجسٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس پر اب بحث ہی ختم۔ میری رائے میں اس پہ بحث ہونی نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل اور کرم ہے، میاں نواز شریف صاحب کے 21 اکتوبر کے بعد جب وہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں، پارٹی پہلے بھی انٹیکٹ تھی، پارٹی اب بھی انٹیکٹ ہے، اس میں جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ اچھا، کے پی اور بلوچستان کی اگر میں بات کروں، وہاں پر آپ نون لیگ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا مجھے ابھی یاد ہے کچھ دن پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب یہاں اسٹوڈیوز میں موجود تھے، وہ مانسیرا میں بڑے کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ میں 3 بار کے وزیر اعظم کو شکست سے دوچار کر سکتا ہوں، اور بڑے کانفیڈنس کے انہوں نے اپنے جیت کا دعویٰ بھی کیا، اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جی وہاں پر لوگ ناراض ہیں، نالاں ہیں نون لیگ کے ساتھ، اور اس چیز کا کہتے ہیں مجھے فائدہ ہوگا ہماری پارٹی۔ اچھا، میں ایک گزارش کروں، آپ دیکھیں نا، مفتی کفایت اللہ صاحب اچھے انسان ہیں، ہمارے وہ الائز بھی ہیں، میرا خیال ہے کے پی کے اندر ان کے ساتھ ہم اتحادی بھی ہوں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ میں ہار جاؤں گا؟ نہیں چلیں، ایک تو ویسے کہہ دینا نا کہ وہ پنجابی سے کہتے ہیں گونگلو سے مٹی جھاڑ دینا، لیکن وہ انہوں نے بڑے دعوے کیے، اب کلپ اگر ریڈی ہوگا ٹیم ذرا چلا دیں، انہوں نے بڑے دعوے کیے۔ کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا، یعنی کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولنا اور اس طرح جھوٹ بولنا فرق ہوتا ہے نا، تو جو پکا بندہ ہوتا ہے نا تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ یعنی اب جھوٹا کہہ رہے ہیں مفتی کفایت؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں سیاسی جھوٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی مائی کا لال، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم شامل حال ہونا چاہیے سب سے پہلی بات، ٹھیک ہے جی۔
اس وقت سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف صاحب ہیں ادھر بھی اور لاہور میں. اچھا وہ ایک اور بات بھی کر کے گئے تھے, انہوں نے کہا کہ جے یو آئی نے نون لیگ سے کچھ مطالبات کیے یا ایک سیاسی فائدے کی بات کر لیں کہ پنجاب میں ہمیں سیاسی فائدہ ملے تو ہم آپ کو کے پی میں سیاسی فائدہ دیں گے, لیکن نون لیگ نے ہمیں وہ فائدہ نہیں دیا تو پھر ہم کے پی میں ان کو فائدہ نہیں دے رہے. تو مولانا صاحب تو بڑے قریب بھی ہیں نواز شریف صاحب کے, پی ڈی ایم اتحاد جب بنا آگے مولانا صاحب, کیا وجہ ہے کہ وہ اب وہ چیز نظر نہیں آتی؟ دیکھیں ناراض ہے مولانا صاحب؟ نہیں میں مولانا صاحب کی دیکھیں مولانا صاحب کی تو میاں صاحب عزت کرتے ہیں ہماری ایک سینئر سیاستدان ہے, سینئر سیاستدان کے علاوہ ذاتی تعلقات, اسی لیے میں سوال میرے خود ذاتی تعلقات ہیں ان کے ساتھ. تو مولانا بڑے میچور پولیٹیشین ہے. پاکستان کا جو اس وقت سٹاف موجود ہے اس میں ایک دو لوگ ہی رہ گئے ہیں جو اتنے میچور ہیں, بلکہ 2-3 ہی رہ گئے ہیں. زرداری صاحب بھی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, میاں صاحب بھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو میچورٹی کے اس مقام پہ ہیں جہاں پہ ہم زم کو گھسیٹے نہ تو بہتر ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ناراضگی والی کوئی بات ہو. آج نہیں کل نہیں, ابھی اتحاد کی بات چلی نہیں ہے, ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اگر انہیں کوئی پنجاب میں چاہیے ہوگا 1-2 ان کو مل جائیں گی, کوئی 10-12 ہمیں ادھر مل جائیں گی. یعنی ایسا ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا. ان تو کے ساتھ صدر بھی بن سکتے ہیں حنیف صاحب, کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر بننا چاہیں تو اگر وہ تو شاید بننا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے. ابھی نہیں بنے وہ. ابھی تو میرا خیال ہے ان کی سوچ بھی کوئی نہیں, نہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ رکھی ہے مجھے صدر بنایا. یعنی آپ ان کو آگے رہ کے صدر ابھی نہیں دیکھتے؟ میں کون ہوتا ہوں نہ دیکھنے والا, لیکن یہ ہے کہ آپ نے بال سفید کیے سر سیاست میں. ہاں نہیں, لیکن اگر وہ بن جائیں تو مجھے خوشی ہے. میرے خیال سے 34-35 سالہ سیاست تو ہے نا. ہاں میری پریکٹیکل لائف جو ہے 35 سال ہے, 35. ٹھیک ہے, تو آپ کی اتنی سیاست ہے تو اس لیے آپ کا ایک تجربہ ہے. کہتے ہیں تجربہ بولتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر بن جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بن سکتے ہیں؟ نہیں ابھی مشکل ہے میرا خیال. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا کہ تجربہ بولے نا آپ نے کہا ابھی مشکل ہے کہ ابھی مشکل ہے لیکن بن سکتے ہیں لیکن مشکل نظر آ رہا ہے ساتھ ہی. چلیں اب ٹائم کی بھی کمی ہے. اچھا وزیر اعلیٰ پنجاب اس بار کسی خاتون کو بھی دیکھتے ہیں؟ بن سکتی ہیں, نہیں بھی بن سکتی. کتنے چانسز نظر آتے ہیں؟ دیکھیں چانسز کا تو مجھے کوئی علم نہیں, میں پھر وہی عرض کروں, میں تو اتنی بات کروں گا جتنا میں اپنے تئیں کوئی بات کر سکوں. پارٹی کے فیصلے ہیں, ابھی صرف ایک ڈیسیجن ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں نا ہمارے ترجمان احسن اقبال صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ایک اپنا فیصلہ ہوا ہے, وہ فیصلہ ہوا ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں الیکشن لڑنا ہے, اور ہمارا جو وزیر اعظم ہوں گے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے, اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کتنی اچھی اسٹریٹجی ہے ہماری کہ ہمارے سارے مخالفین بھی یہ کہہ رہے ہیں چیخ کے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ سر اس پر ڈیپٹی وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے. گنجائش تو نکالی تھی ایک دفعہ میرا خیال ہے, اس بار یہ ہو سکتا ہے, میرا نہیں خیال. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.